صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ، قربانی میں ہمارے لیے کیا ہے اور قربانی کیا ہے؟ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سنت ابیکم ابراہیم۔ ابن ماجہ شریف کے اندر حدیث ہے، آقا علیہ السلام نے جب صحابہ نے پوچھا کہ حضور قربانی کیا ہے تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ تو صحابہ سے گزار ہوئی یا رسول اللہ اگر ہم قربانی کرتے ہیں تو اس میں ہمیں اجر کیا ملے گا؟ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو تم جانور قربانی کے لیے ذبح کرو گے، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس کے ہر بار کے بدلے اللہ تعالیٰ کو نیکی عطا فرمائے گا۔ اتنی مبارک سنت ہے۔ تو جو قربانی نہیں کرتے ان کے متعلق حضور علیہ السلام نے ناراضگی کا اظہار فرمایا۔ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو صاحب استطاعت لوگ ہیں، طاقت ہونے کے باوجود، وسائل ہونے کے باوجود قربانی نہیں کرتے، ان کے بارے میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے ناراضگی کا اظہار فرمایا خبردار کو ہماری عیدگاہ کی طرف ہی عید والے دن نہ آئیں۔ اتنا ناراضگی کا اظہار رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا جو قربانی نہیں کرتے طاقت ہونے کے باوجود۔ تو قربانی کے متعلق یہ بھی عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ قربانی صاحب نصاب کے اوپر ہے۔ صاحب نصاب کون ہے؟ جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی ہو یا 7.5 تولہ سونا ہو، یا مجموعی مال اکٹھا کر کے جتنے کا 7.5 تولہ سونا آتا ہے یا 52.5 تولہ چاندی آتی ہے، اتنا مال، اتنی رقم اس کے پاس جمع ہو جاتی ہے، وہ صاحب نصاب ہے۔ نصاب جو ہے وہ حاجت اصلیہ کے علاوہ ہونا چاہیے، رہنے کا مکان اور جو سواری ہے یہ حاجت اصلیہ کے اندر آتی ہے۔ جو بھی آپ نے تجارت کے لیے مال رکھا ہوا ہے یا بینک کے اندر جمع کیا ہوا ہے یا آپ کی مختلف پراپرٹی ہے، اس کے قیمت کا حساب لگایا جائے گا۔ اگر اس کی اتنی قیمت ہے کہ وہ نصاب کو پہنچتی ہے تو اس بندے پہ قربانی لازم ہے، ضرور قربانی کرے گا۔ اگر نہیں کرے گا تو حضور اسلام نے وہ فرمایا کہ جو طاقت رکھنے کے باوجود قربانی نہیں کرتا، عید والے دن خبردار کو ہماری عیدگاہ کی طرف ہی، یعنی عید کے لیے نہ آئے، جس نے قربانی نہیں کرنی۔ اس کی اور بھی وعیدیں ہیں۔ تو قصہ مختصر بھئی اس مسئلے کی وضاحت کر کے جو واقعات ابراہیم علیہ السلام کے اس لحاظ سے شروع کیے تھے ان کی طرف بڑھنا چاہتا ہوں۔ تو اب ہم غور کریں، بعض مرتبہ ہوتا ہے کہ بندہ صاحب حیثیت بھی ہوتا ہے لیکن وقت کی نزاکت کے لحاظ سے اس کے پاس کچھ مال نہیں ہوتا کہ وہ قربانی کر سکے۔ یعنی اب اگر میں بات کروں تو ہماری تقریباً 7 ایکڑ کے قریب زمین ہے، تو 5 بھائی ہیں، تو 1 ایکڑ کی قیمت لگائیں لاکھوں میں جاتی ہے، تو یہ زمین کا بھی حساب لگایا جائے، ٹھیک ہے؟ تو ہم سارے بھائی جو ہیں صاحب نصاب ہیں، لہذا ہم سارے بھائیوں پہ قربانی جو ہے یہ لازم ہے۔ رہنے کے مکان کے علاوہ اس کی قیمت کا حساب نہیں لگایا جائے گا۔ جو آپ کی زمین ہے اس کی قیمت کا حساب لگایا جائے گا۔ آپ نے کوئی کاروبار کر رکھا ہے، آپ کا کوئی بینک کے اندر بیلنس وغیرہ ہے، یہ جو علیحدہ چیزیں ہیں، آپ کے پاس جو اضافی مال ہے، پراپرٹی ہے، زمین ہے، یا کوئی آپ نے جو ہے پلاٹ وغیرہ خرید رکھا ہے، ان سب چیزوں کی قیمت کا حساب لگایا جائے گا۔ اگر اتنی قیمت کی یہ چیزیں ہیں کہ ان سے 7.5 تولہ سونا خریدا جا سکتا ہے یا 52.5 تولہ چاندی خریدی جا سکتی ہے، تو آپ صاحب نصاب ہیں، آپ کے اوپر قربانی جو ہے یہ لازم ہے، ضروری ہے، آپ قربانی کریں گے۔ تو اکثر ہوتا یہ ہے، یہ بھی بہت غلط ٹرینڈ ہم لوگوں نے چلا رکھا ہے، ایک گھر کے اندر سارے افراد، چند افراد ہیں، 5 ہیں، 7 ہیں، 2 ہیں، 4 ہیں، جتنے بھی افراد ہیں، ماں بھی صاحب نصاب ہے، باپ بھی صاحب نصاب ہے، جو بیٹے ہیں، اولاد ہے، سب صاحب نصاب ہیں، ان کے پاس علیحدہ ہر کسی کے پاس مال موجود ہے،
ان کے نام پہ کچھ نہ کچھ پلاٹ موجود ہیں، سونا ان کے پاس ہے علیحدہ علیحدہ، ان کے نام کچھ پراپرٹی موجود ہے، ان کے نام پہ کوئی بیلنس موجود ہے، ہر ایک فرد صاحب نصاب ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں، چلو ایک بکرا لا کے ذبح کر دو، یہ اس دفعہ امی کے نام پہ قربانی کر دیتے ہیں، اگلی دفعہ ابو کے نام پہ کر دیں گے، اگلی دفعہ کوئی بھائی جو بڑا بھائی اس کے نام پہ کر دیں گے، ایک بکرا لا کے قربانی کر کے جان چھڑا دیتے ہیں، جبکہ جتنے افراد صاحب نثار ہیں گھر کے اندر، ساروں کے اوپر قربانی جو ہے واجب ہو چکی ہے۔ تو اس صورت میں یہ بھی لوگ غلط کرتے ہیں، اس چیز کو دیکھنا چاہیے کہ جتنے بھی گھر کے اندر افراد ہیں ان سب کے اوپر اگر وہ صاحب نصاب ہیں، علیحدہ علیحدہ مالکیت کے مالک ہیں وہ، تو ان پہ قربانی جو ہے لازم ہے، وہ قربانی ضرور کریں گے۔ اب جانوروں کی صرف عمریں بیان کر دیتا ہوں کہ کن کن جانوروں کی قربانی ہو سکتی ہے اور ان کی عمر کا لحاظ کیا ہونا چاہیے۔ اونٹ کے لیے حدیث کے اندر نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اونٹ کے لیے عمر جو ہے وہ 5 سال کم از کم ہونی چاہیے، کم از کم کی بات ہے، کم از کم اونٹ کی 5 سال عمر ہو تو پھر قربانی اس کی جائز ہے۔ گائے جو ہے اس کی عمر جو ہے 2 سال جو ہے حدیث کے اندر ہے، دوندا ہونا شرط نہیں ہے، یہ فقہاء کرام نے شرط لگائی ہے، کم از کم اگر گائے کی عمر 2 سال مکمل ہے تو اس کی قربانی جائز ہے، اگر وہ دوندا نہ بھی لگا ہو تو فقہاء کرام نے دھوندے کی شرط اس لیے لگائی ہے کہ عموماً 2 سال سے جب عمر بڑھتی ہے گائے کی تو پھر یہ دھوندا لگتا ہے، تو انہوں نے دھوندے کی شرط لگا دی اس لیے کہ بعض لوگ جھوٹ بول کے بھی فی الوقت پیسے جو ہے بنانے کے لیے جانور کو فروخت کر دیتے ہیں، تو کہا کہ جب دھوندے کی شرط اس لیے لگا دی کہ دھوندا تو 2 سال سے بڑھ کے 2.5 سال کے قریب جانور لگتا ہے، تو اس میں پھر عمر کا شک بھی رہ جاتا ہے۔ اگر کسی نے گھر میں پالا ہوا ہے یا اسے کنفرم ہے کہ اس کی عمر کم از کم 2 سال جو ہے کلیئر ہے تو پھر وہ اس کی قربانی کر سکتا ہے کہ وہ دھوندا نہ بھی لگا ہو۔ اسی طرح نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو بکرا ہے اس کی عمر جو ہے کم از کم 1 سال ہونا ضروری ہے۔ دھوندے کی شرط اس کے لیے بھی نہیں ہے، دھوندے کی شرط جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا اس لیے لگائی کہ جو بکرا ہے یہ بھی دھوندا کم از کم سال سے جب اس کی عمر بڑھتی ہے 1.25 سال 1.5 سال کا ہوتا ہے تو پھر دھوندا لگتا ہے، تو جب دھوندا جانور لگ جاتا ہے تو اس کی عمر میں کوئی شک نہیں رہ جاتا، اس لیے جو ہے عمر کا لحاظ اگر کسی کے سامنے کوئی جانور پلا ہے، کسی کے گھر کا جانور ہے، 1 سال کا کم از کم بکرا ہے تو اس کی قربانی جائز ہے، دھوندا نہ بھی لگا ہو، سال عمر ہونا یہ شرط ہے۔ گائے کے لیے، بچے کے لیے، کٹے کے لیے، اس کی قربانی کے لیے جو ہے 2 سال عمر ہونا، کامل عمر ہونا ضروری ہے، دھوندا نہ بھی لگا ہو تو قربانی جائز ہے۔ اونٹ کے لیے کم از کم 5 سال عمر ہونا یہ ضروری ہے، دھوندا نہ بھی لگا ہو تو قربانی ہو جاتی ہے۔ یہ بھی یاد رکھنا اب آپ نے جانور خریدنے ہیں تو بے عیب ہونا چاہیے، جانور کے اندر کوئی عیب نہیں ہونا چاہیے، کسی عیب کے بغیر جانور ہونا چاہیے، یعنی جو اللہ کی راہ میں آپ نے ذبح جانور کرنا ہے وہ خوبصورت ہونا چاہیے، کیونکہ قرآن کے اندر اللہ ارشاد فرماتا ہے تسی ہرگز نیکی نو نہیں پا سکتے یہاں تک کہ تسی او چیزاں اللہ کی راہ دے اندر خرچ کرو جہاں تمہیں پسند نہیں، تے جڑا جانور تمہیں بڑا سونا لگتا ہے، پسندیدہ جانور ہے، اور اللہ کی راہ دے اندر ذبح کرو، تاکہ یہ سونا جانور، پسندیدہ جانور تے پیسے وٹ لینے ہیں جڑا ماڑا ہوندا ہے چلو یہ قربانی کرتے ہیں، نہیں، اللہ فرماتا ہے کہ جڑیاں تہاڈی محبوب چیزاں نے نا، پسندیدہ چیزاں نے، انہاں نوں میری راہ خرچ کرو گے تے پھر تہاڈوں نیکی ملے گی۔ اے تحت علماء فرماندے نے کہ جڑی بھی تساں اللہ کی راہ دے اندر چیز فروخت ہے، اللہ کی راہ دے اندر جڑی چیز تساں صدقہ کرنی ہے، اللہ کی راہ دے اندر قربان کرنی ہے، وہ حسین و جمیل خوبصورت ہر لحاظ دے نال بے عیب ہونی چاہیے اور خوبصورت ہونی چاہیے۔ فقہاء کرام نے صراحت دے نال خطبہ فقہ دے اندر لکھیا ہے کہ جڑے تسی اپنے قربانی دے اندر شراکت کے واسطے افراد کا انتخاب کرتے ہو، انہاں وچوں کوئی ایک بندہ بھی اگر بد عقیدہ ہویا کہ کسی دی قربانی نہیں ہوندی، اے بڑا مسئلہ حساس ہے، جنوں اسی جڑا ہے نا عام سمجھ کے اردو کرتے ہیں، چھڈو یار کوئی گل نہیں ہے، مولویاں نے مسئلہ بنا رکھے،
مرضی تہاڈی ہے، تساں باقی دین کسی کا اپنا نہیں ہے، دین وہی ہے جڑا اللہ رسول کا دین ہے۔ جیڑا بھی کوئی اللہ رسول کا گستاخ ہے، بے ادب ہے، بد عقیدہ بندہ ہے، وہ اندر میں کسی کا نام نہیں لیتا، تسی سمجھدار ہو، علماء دے کولوں تسی سنتے رہتے ہو بد عقیدہ لوگاں دے احوال، ہوں دسنا کوئی ضروری نہیں۔ تے جیڑا بندہ بھی بد عقیدہ ہے، گستاخ ہے، بے ادب ہے، اگر تسا اوہدا قربانی کے اندر حصہ رکھ لیا تو فقہاء کرام نے فرمایا کسی کی بھی قربانی جائز نہیں۔ جہے تسی شراکت کے اندر افراد رکھتے ہو بڑی قربانی کے اندر، سارے کا صحیح عقیدہ ہونا یہ لازم ہے، شرط ہے، ضروری ہے، یہ بڑا مسئلہ حساس ہے۔ سوچ سمجھ کے قربانی کے اندر جو ہے نا افراد کا انتخاب کریا کرو، کسی بھی بد عقیدہ میں شامل نہیں اپنی قربانی کے اندر کرنا۔ اگر کیتا مسئلہ میں دس دیتا ہے، مرضی تہاڈی اپنی۔ اور آپ میں اس کیتا کہ ابراہیم علیہ السلام کے حوالے دے نام وقت کے اندر گسل ہے واقعہ درج کر کے بات میں سمیٹ لینا۔